لبیک اللہم لبیک. علم سے فیض اٹھایا ہے اور جس نے بھی ان کی روحانیت سے تربیت اور ترقی پائی ہے، ہر اس شخص کے دل میں واجب اور لازم ہے کہ وہ ان کے لیے یہ سال ثواب کا اہتمام کرے. ایک روایت صحابی عرض کی تھی، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں سکھانے والا باپ کے درجے میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو باپ فرمانا، اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملا ہے کہ جن اساتذہ جن مشائخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، ہمارے ذمے ان کا سب سے پہلا حق ہے. اس لیے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں یا والدین اپنے بچوں کے لیے کوئی دنیاوی معاش کا انتظام کر دیں تو بچے اس کو اپنے اوپر والدین کا احسان سمجھتے ہیں اور اس احسان کو ہمیشہ یاد کر کے اپنے والدین کے لیے یہ سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے بات کے درجے میں ہوں سکھانے والا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر معلم اور ہر مربی اور تمام وہ مشائخ کا حق جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے علم اور ذکر ہم تک پہنچایا ہے، ان سب کا حق اور ان کا احسان ہمارے ذمہ والدین سے بھی بڑھتا ہے. اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے احسانات اور ان کی طرف سے ہمیں ملنے والی دینی تربیت اور ان کے ذریعے سے ملنے والا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اس کو باقی رکھنا اور اس کو باقی رکھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے. اس کے باقی رکھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں. اس لیے کہ جب دعوت اور تعلیم اور تزکیہ ان تین چیزوں میں جب سلف کے طریقے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو ان تینوں شعبوں کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں. ان کے اندر سے روحانیت، ان کی حقیقت وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں میں رواج غالب آ جاتا ہے، دعوت میں، تعلیم میں اور تزکیے میں. رواج کا غالب آ جانا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو جس اللہ کے دھیان کے ساتھ اور وعدوں کے یقین اور وعیدوں کے خوف کے ساتھ کرنا چاہیے، جب ان کے بغیر ان عمل کو کیا جاتا ہے. مولانا علی احسان والے کے خطوط پڑھ رہا تھا، ایک حضرت نے لکھا اپنے خاطی کو کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید تم ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کرتے ہو. ذکر کے لیے وضو کیا کرو اور تنہائی کا کونا اختیار کیا کرو. اس لیے کہ اگر ذکر میں اللہ کے دھیان جمانے کی بطور کوشش نہ کی جائے تو اللہ کا نام اس کے دھیان کے بغیر لینا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں سستی اور غفلت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. خط میں اپنے ایک ساتھی کو لکھا اور یہ لکھا اس نے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا یہ دلوں میں سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا نام اس کے دھیان کے بغیر لینا بے ادبی ہے. میں نے عرض کیا کہ جب معاشرے کی لائن کی سنتیں اور عبادات کی لائن کی سنتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے صرف ظاہری ڈھانچے کو آدمی اپنے لیے کافی سمجھ بیٹھے گا تو اس سے وہ تربیت اور اللہ تعالیٰ کا وقوع اور وہ تعلق حاصل نہ ہوگا جو اصل اذکار سے مقصود ہے. ذکر میں عادت اللہ کے دھیان کے تابع ہیں. اس دھیان کے ساتھ اگر اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار صحابہ کرام شمار کر لیا کرتے تھے. یہ تو وہ ہے جو آپ بن جہر آواز سے استغفار کرتے ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اذکار میں اور عبادات میں اور علم کا حاصل کرنے میں
سلف کے، اسلاف کے اور قرآن کے طریقوں پر ہی جمے رہیں، اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ روایت ہر چیز پر غالب آ رہا ہے۔ کھانے کی رائن کی سنتیں ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کے یہاں تشریف لے گئے، بیٹے نے باپ کو امیر المؤمنین کہہ کر کھانے کے لیے روک لیا، کھانا کھاتے جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی دعوت قبول فرما لی، کھانے پر بیٹھے، ایک لقمہ لیا اور ہاتھ روک لیا۔ میں نے عرض کیا امیر کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کہ بیٹے ہم نے اپنے 2 ساتھیوں کو ایک راستے پر چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم نے اگر ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو ہم ان سے اجازت مل نہیں سکتے، ہم ان سے مل نہیں سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جا کر ملیں، اس کے لیے ہمیں ان کا طریقہ مضبوط سے سامنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے 2 کھانے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے جمع ہوتے تو آپ ایک کو استعمال کرتے، دوسرا چھٹا کر دیتے۔ حضرت نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا نہیں، کھانے 2 نہیں ایک ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے کھانے میں گھی کی خوشبو ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے گھی اور گوشت دونوں کو جمع کر لیا ہے۔ حضرت نے عرض کیا کہ جتنے کا گوشت روزانہ آتا ہے اتنے ہی پیسے کا گوشت رتی آیا، اور تھوڑی سی چربی اس کے اندر کری پیدا کرنے کے لیے خریدی گئی ہے۔ رتی کو اس لیے لائے تاکہ گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک بوٹی آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کھانا یہ میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ کھانا گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے، 2 کھانے سے جمع کیے ہوئے ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ میرے آپ چلنے کا مقصد یہ تھا کہ اتباع سنت سب سے بڑا جہاد ہے، اتباع سنت سب سے بڑا جہاد ہے، جو ساری ولایتوں کا اور ساری خلافتوں کا اور ہدایت کا خلاصہ ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ صاحب والے نے صاحب سے فرمایا، جب صاحب والے اس وقت عربی اول میں تھے، تعلیم کے اعتبار سے عربی اول میں، اور یہ فرمایا کہ یہ خطب بننا چاہتا ہے۔ آج کیا کہ تو یہ کا کوئی مقام بہت اونچا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا اس کے لیے ریاضتیں، مجاہدیں، ذکر و اذکار اور وظائف، بڑے اعمال چاہیے۔ ہمارے اکثر نے فرمایا کہ میں یہ قطبیت کا ایسا راستہ بتلاتا ہوں کہ جو اپنے ذمہ اس کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو قطبیت کے مقام تک پہنچائے گی۔ اچھا کیا ہے؟ ہمارے اکثر نے فرمایا کہ جہاں یہ دیکھو کہ ماحول سنت کے خلاف ہے، وہاں ماحول کے خلاف ایک سنت پر عمل ہے، ماحول کے خلاف سنت پر عمل ہے۔ جہاں سنت کا ماحول نہیں ہے وہاں ماحول کے خلاف سنت پر عمل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین اہل خیر اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جتنی بھی کوششیں محنتیں کریں، ان سب کی محنتوں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی رائے کی سنت میں، جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی رائے کی سنت میں ہے، کیونکہ اتباع سنت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والا براہ راست عمل ہے، جو نور اور جو ترقی اور جو تربیت اور ولایت کا جو کمال اتباع سنت میں ہے وہ کسی اور راستے میں نہیں۔ ہمارے حضرات کا شوق ظاہر بات ہے، محدثین سے جتنا زیادہ سنتوں کا استحضار ان حضرات کو ہوتا تھا، پھر مولانا الیاس صاحب والے جب بیماری پڑ گئی اور حضرت مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے تھے، حالانکہ مسجد اور حجرہ ساتھ لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا نظام الدین میں
تو ان کی چارپائی کو اٹھا کر حجرے سے مسجد میں داخل کیا جاتا تھا. سب بل چارپائی لگائی جاتی تھی اور مسجد میں کئی سپنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے. اس زمانے میں ایک کوئی عالم وہاں آئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ کا حال ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے چارپائی سے، تو آپ نماز اپنی الگ پڑھ لیا کریں. آپ کی آرام بھی ہے، آپ کو نماز کا انتظار کرنا پڑتا ہے. نماز میں داخل ہوتی ہے مرضی کی وجہ سے یا مشاغل کی وجہ سے، اور آپ بیمار ہیں، اور میری آپ کی درخواست ہے کہ آپ نماز اپنی الگ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ آرام کر لیں. ہماری اثر نے فرمایا ان صاحب سے جنہوں نے یہ رائے دی، فرمایا کہ پوری زندگی جو ایمان کی دعوت دیتا رہا اور اب منافق ہو کر مر جاؤں. یہ جواب کہ پوری زندگی تو ایمان کی دعوت دیتا رہا اب منافق ہو کر مر جاؤں. پھر یہ فرمایا کہ منافق بھی جماعت کی نماز کو چھوڑتا نہیں تھا، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ کتے کی سہارے سے مسجد میں لایا جاتا تھا. یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا کہ سنتوں کو اس لیے مضبوطی سے تھامنا تاکہ اس کے اہتمام سے امت کو سنت کا درجہ اور سنت کا اہتمام معلوم ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضرات اس طرح ان کی پوری زندگی اور واقعی زندگی کی سادگی یہی اتباع سنت ہے. جو آدمی اتباع سنت پر ہے اس کی زندگی یقیناً سادہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بڑوں کے طریقوں پر اور ان کے بتلائے ہوئے اذکار اور معمولات کا پورا اہتمام کریں.